ابتدا ہے رب جلیل کے نام سے جس کے قبضہ قدرت میں ہم سب کی جان ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ہاؤ ڈیفرنٹلی ایبل کے ساتھ میں ہوں RJ نوری۔ ناظرین، آج ہمارے ساتھ موجود ہیں محمد عرفان صاحب، اور محمد عرفان صاحب آنکھوں سے تو محروم ہے، اس کے ساتھ ساتھ کچھ دماغی بھی پرابلم ہے۔ یہ ہم جانیں کہ انہی کے بھائی سے ہمارے ساتھ موجود ہیں محمد دلاور صاحب بھی، ہم انہی سے بات کریں گے کہ یہ پرابلم ان کو کب سے ہے اور کیسے ہے، اور یہ کس طرح اپنی لائف کا سامنا کر رہے ہیں، اور ابھی تک کس طرح ان کی لائف مینیج ہو رہی ہے۔ تو بات کرتے ہیں دلاور صاحب سے۔ آئیے، ہمارے ساتھ دلاور صاحب موجود ہے۔ جی السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام سر، آپ دونوں کو ویلکم کرتے ہیں ہاؤ ڈیفرنٹلی ایبل کے پلیٹ فارم پہ۔ تھینک یو۔ سر، یہ بتائیں کہ جو عرفان صاحب ہیں، یہ کب سے ان کی آئز پرابلم ہے؟ یہ عرفان کو چھوٹا پیدائشی طور پہ ہے یہ آئز کا پرابلم۔ ٹھیک ہے، اور ان کو آئز کے ساتھ ساتھ یہ دماغ کا کیسا ایشو بنا، یہ کیا ہوا تھا؟ دماغ کا جو ہے نا، یہ بعد میں بنا ہے۔ یہ بالکل ٹھیک تھا، اسکول میں پڑھتا تھا، 8ویں تک اسکول میں ریگولر اسٹوڈنٹ تھا۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد جو ہے علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کی طرف سے اس نے جو ہے نا وہ میٹرک کے ایگزام بھی دیے، لیکن اس کے بعد جب اس نے پڑھائی چھوڑ دی تو گھر میں بیٹھ گیا۔ تو گھر میں بیٹھا بیٹھا جو ہے نا، میں کام کی طرف اپنے مصروف رہتا تھا، تو یہ گھر میں جو ہے نا ہم نے بچہ کر کے تو اسے اتنا مصروف نہیں کیا۔ ٹھیک ہے، تو یہ گھر کے کونے میں بیٹھ کے تو اس سارا دن سوچتے رہنا، وہ سوچنے سے اسے ڈپریشن کا مسئلہ بن گیا۔ ٹھیک ہے، اسی سے جو ہے نا وہ بعد میں بڑھ کے دماغ کا جو ہے نا مسئلہ بن گیا۔ صحیح۔ تو آپ نے اس کا میڈیکل کروایا ہے کہ نہیں کروایا؟ میڈیکل کیا کہتا ہے اس بارے میں کہ پاسبلٹی ہے صحیح ہونے کی یا نہیں ہے؟ اور یہ آخر انہوں نے دماغ پہ پریشر ڈالا تو اس طرح کیوں ہوا؟ زیادہ تر اکثر لوگ سوچتے تو رہتے ہیں، لیکن سوچ سے زیادہ اس طرح ہیوی کیسے دماغ ہو سکتا ہے؟ وہ اس کی مین جو میری ذہن کے مطابق ہے، میری سوچ کے مطابق ہے، جو میں نے محسوس کیا ہے جی کہ یہ گھر میں اکیلا رہنے کی وجہ سے کر کے نا گمسم، صحیح، کسی ایکٹیویٹی بھی مصروف نہیں رہا۔ جب تک تو یہ پڑھتا تھا اس وقت تک تو یہ ٹھیک تھا، لیکن جب اس نے پڑھائی بھی چھوڑ دی اور اکیلے رہنے کی وجہ سے کر کے تو اس سے دماغ کی پرابلم بن گئی۔ ہم نے بعد میں ڈاکٹر کو چیک کروایا جنرل ہاسپٹل، تو انہوں نے میڈیسن لکھ کے دے دی۔ صحیح۔ تو وہ میڈیسن یہ یوز کر رہا ہے، لیکن جو ہے نا اسے پراپر ابھی جو ہے نا وہ آرام نہیں آیا۔ اس میڈیسن کے کھانے کے بعد اس کو کوئی رزلٹ بہتر ملتا ہے یا نہیں ملتا؟ رزلٹ تو بہتر پھر ہوگا نا کہ اسے کمپلیٹلی آرام آئے۔ یہ تو میڈیسن کے سہارے پہ ہے، میڈیسن کھاتا جا رہا ہے پراپر 3-4 سال سے۔ اگر میڈیسن چھوڑ دیتے ہیں تو اس سے دماغ کا جو ہے وہ اس کی کنڈیشن زیادہ خراب ہو جاتی ہے۔ صحیح۔ اچھا سر، یہ بتائیں کہ ان کو سارا مینیج کون کرتا ہے؟ ان کا کھانا پینے کا سارا کون کرتا ہے، اور باقی دیکھ بھال ان کی کون کرتا ہے؟ میری والدہ ہی کرتی ہیں جی۔ اس کا تمام تر جو ہے نا وہ ذمہ داری جو ہے نا میری والدہ کی ہے۔ وہی اسے میڈیسن بھی کھلواتی ہیں، وہی اس کا کھانے پینے کا ہر چیز کا جو ہے نا وہ ان کا کرتی ہیں خیال۔ صحیح۔ تو یہ بتائیے گا، انہوں نے اگر کہیں جانا ہو تو کسی کے ساتھ جاتے ہیں یا پھر اکیلے چلے جاتے ہیں؟ یہ اکیلا باہر نہیں نکل سکتا، یہ باہر اکیلا جانے سے گھبراتا ہے، ڈرتا ہے، کیونکہ ایک تو اس کی نظر کا بھی ایشو ہے، تو دوسرا جو ہے نا اسے یہ جو اس کا دل کمزور ہو گیا ہے ذہنی ٹینشن کی وجہ سے کر کے، تو اسے باہر کہیں کہ باہر سے جا کے کوئی چیز خرید کے لے آؤ یا بازار چلے جاؤ تو یہ نہیں جاتا، ڈرتا ہے، کہتا ہے میں نے نہیں جانا۔ اچھا سر، یہ بتائیں کہ جتنے لوگ جو اسپیشل پرسن ہیں جو آپ کو دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، اور ان کے لیے کیا میسج آپ کا، جو اس طرح اسپیشل پرسن ہے، ان کو کیا کہنا چاہیں گے آپ؟ دیکھیں جی، معذوری جو ہے نا وہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، لیکن اسپیشل پرسن کے لیے یہی میں کہنا چاہوں گا کہ وہ اپنی معذوری کو جو ہے نا وہ معذوری نہ بنائیں، تو وہ کسی نہ کسی ایکٹیویٹی میں مصروف رہیں۔ جس طرح یہ میرا چھوٹا بھائی جو ہے نا، اس نے مصروفیت چھوڑ دی اور گھر میں گمسم ایک کونے میں بیٹھ گیا، اور آنکھوں کا ایشو تو اس کا تھا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کو دماغ کا بھی مسئلہ بن گیا۔ صحیح۔ سر، یہ جو ان کو دماغ کا مسئلہ بنا ہے، اس کا زیادہ کردار کس کا ہے، کس کی وجہ سے یہ بنا ہے؟ معذرت سر، یہ بات مجھے کرنی پڑ رہی ہے کیونکہ جو ہم لوگ پیرنٹس ہیں، جو فیملی لوگ ہیں، وہ ہی اس طرح کا ہم اگلے بندے کو کر دیتے ہیں، جس کو لگتا ہے یار یہ بندہ ڈسیبل ہے اور اس کو نظر نہیں آتا، یہ مسئلہ ہے، ہم اس کو چھوڑ دیتے ہیں، یار یہ کچھ بھی نہیں کر سکتا، یہ کچھ کرنے کے لائق ہی نہیں ہے، اس کے پاس ہے کیا جو کرے۔ تو
ہم یہ سوچ کر ان کو اکیلا چھوڑ دیتے ہیں. اکیلا چھوڑنے کی وجہ سے یہ ہمیں نتیجہ اس کا ملتا ہے. تو کیا آپ سمجھتے ہیں کیا یہ ہم درست کر رہے ہیں؟ اس میں اس طرح ہے کہ یہ مجبوری اور حالات کی وجہ سے ہوا ہے. کیونکہ میں پیٹرول پمپ پہ جاب کرتا تھا, ٹھیک ہے. تو میں پیٹرول پمپ کی جاب میں اتنا مصروف تھا اپنے مثلا کا کام کی وجہ سے کر کے, میرے پاس اتنا ٹائم ہی نہیں ہوتا تھا کہ میں اپنے کام کے ساتھ اسے بھی ٹائم دوں. تو میں اپنی جاب کے سلسلے میں دوڑتا رہا. جب اس کو مسئلہ بن گیا, زیادہ شدت اختیار کر گیا, تو اس وقت پتا چلا کہ یہ جو ہے نا اسے تو دماغ کا بھی مسئلہ جو ہے نا وہ ساتھ میں بن گیا ہے. تو یہ اگر میرا کوئی اپنا بزنس ہوتا, اپنا کوئی کاروبار ہوتا یا اپنی کوئی شاپ ہوتی, تو میں اسے اپنے ساتھ رکھتا, کیونکہ یہ تو میرا چھوٹا بھائی تھا. بالکل ایسی ہے. میں اس کی مزدوری کو جو ہے نا ہینڈل کر لیتا, لیکن کوئی دوسرا نہیں کرتا. اگر ہم کسی کے پاس اسے بھیجتے ہیں کام کے لیے تو وہ نہیں رکھتے. وہ کہتے ہیں کہ جی نہیں یہ اس طرح ہے, یہ اس طرح ہے, یہ کام ٹھیک نہیں کرتا. تو کوئی بندہ دوسرا جو ہے نا وہ اس کی طرف توجہ نہیں دیتا. بالکل ایسی ہے. دیکھیں آپ بھائی ہیں, آپ ان کو یہاں تک لے کے آئے ہیں. اگر یہ کسی کے ساتھ آتے, کسی نے بھی لے کے نہیں آنا تھا یہاں پہ. کیوں؟ کیونکہ بھائی اس کا ہے جس کے ساتھ اس نے مل کر کھایا ہے, پیا ہے, یا پھر ایک گود میں جنم لیا ہے. بھائی صرف وہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اب دیکھیں کہ ماشاءاللہ عرفان صاحب, اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے, اللہ تعالیٰ ان کو ان کا جو دماغ کا ایشو ہے وہ درست کرے. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم لوگ جو ہیں خود ہی ان کو پرابلم کا شکار بناتے ہیں. تو آپ کیا کہنا چاہیں گے جو اس طرح کے پیرنٹس کرتے ہیں؟ دیکھیں آپ ایک زندہ مثال خود ہیں یہاں پہ, حالات واقعہ سے آپ ان کے جانتے ہی ہیں. تو آپ کیا ایسے فیملی کو کہنا چاہیں گے, ایسے خاندان کو کیا میسج دیں گے؟ میں یہ میسج دینا چاہتا ہوں کہ جس طرح یہ میرا چھوٹا بھائی تھا, ٹھیک ہے مصروفیت تو زندگی میں ہر بندے کی ہے, بالکل ہر بندہ روٹی کے لیے دوڑ بھاگ میں لگا ہوا ہے. اس کے ساتھ ساتھ جو ہے نا جو اسپیشل پرسن ہے اس طرح کے, ان کو بھی ٹائم دینا جو ہے نا وہ بہت ضروری ہے. کیونکہ اگر ہم ان کو ٹائم دیں گے, ان کو اپنی طرف متوجہ رکھیں گے, تو پھر ان کو اور زیادہ مسئلے نہیں بنیں گے. مسئلے زیادہ اس وقت کریٹ ہوتے ہیں, بنتے ہیں جب ہم ان کی طرف توجہ چھوڑ دیتے ہیں. گڈ ہو گیا. سر یہ بتائیں کہ اب تک کسی گورنمنٹ کے ادارے نے یا پھر کوئی ایسے ادارے نے ان کے ساتھ تعاون کیا ہے یا نہیں کیا, ان کو سپورٹ کی ہے یا نہیں کی؟ سر ابھی تک تو کسی نے بھی آج تک جو ہے نا پوچھا بھی نہیں. آپ فرسٹ ٹائم جو ہے آپ نے کال کر کے بلایا ہے, تو میں آپ کے پروگرام میں یہاں پہ آیا ہوں. اس سے پہلے تو کسی نے رابطہ بھی نہیں کیا. صحیح. ان کا جو ڈسیبل کارڈ ہے اس کو کتنا عرصہ ہو گیا بنے ہوئے کو؟ یہ تقریباً 1 سال ہو گیا. 1 سال ہو گئے. 1 سال ہو چکا ہے. ناظرین ابھی تک کسی ادارے نے انہی سے کانٹیکٹ نہیں کیا. حالانکہ گورنمنٹ کے پاس ان کا ڈیٹا اپڈیٹ ہے, رجسٹر ہے. گورنمنٹ کا کام ہے کہ ان کے ساتھ رابطہ کریں اور تعاون کریں, جو کہ ابھی تک کسی ادارے نے ان کے ساتھ کانٹیکٹ نہیں کیا. فرسٹ ہاؤ ڈفرینٹلی ایبل ہے جنہوں نے ان کا ساتھ دیا اور ان کی آواز بنی. تو سر آپ کیا کہنا چاہیں گے ہاؤ ڈفرینٹلی ایبل کے پلیٹ فارم کے بارے میں, اور کیا کہنا چاہیں گے جو اس طرح لوگ کر رہے ہیں جو کہ ڈیٹا ہوتے ہوئے بھی کسی سے کانٹیکٹ نہیں کرتے, کسی کی ہیلپ نہیں کرتے؟ کیا کہنا چاہیں گے؟ اس میسج کے ساتھ ہی ہم آپ سے اجازت بھی چاہیں گے, تو آپ میسج دیجیے گا. وہ میسج جو کہ آپ تمام لوگوں کے لیے ہے جو کہ آپ سمجھیں کہ یار آپ کے پاس ایک چیز ہے, آپ اس کا یوز ایک اچھا نہیں کر رہے, اور آپ کو یوز اس کا کرنا چاہیے, جو کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اختیار دیا ہوا ہے, تو آپ اس کا ایک اچھا یوز کریں. کیا کہنا چاہیں گے سر اس بارے میں؟ دیکھیں جی, جہاں پہ ہم اپنی لائف گزارتے ہیں, ہمیں اپنی زندگی گزارنے کا حق ہے. اسی طرح یہ اسپیشل پرسن جو ہیں ان کو بھی زندگی گزارنے کا حق ہے. بالکل ایسے. سب سے فرسٹ تو گورنمنٹ کو دیکھنا چاہیے کہ ایسے جو پرسن ہیں جن کا ڈیٹا ان کے پاس ہے, ان کی کوئی سپورٹ کریں, ان کو جابس وغیرہ کے سلسلے میں یا ان کا کوئی وظیفہ لگائیں کہ ان کے گھریلو حالات. اب یہ اتنا بڑا ہو گیا ہے, بالکل, تو ابھی بھی میری والدہ جو ہے نا اس کا خیال رکھ رہی ہے, کھانے کا, پینے کا, ہر چیز کا جو ہے نا مسئلے مسائل ہیں. ظاہری بات ہے اگر یہ نارمل ہوتا تو آج یہ جاب کرتا تو ہمیں بھی اس کا کوئی بینیفٹ فائدہ ہوتا. بالکل ایسے ہی ہے. اب اتنے حالات تو وسائل تو ہمارے پاس نہیں ہیں کہ ہم اپنا کام کریں یا اسے لے کے تو ہاسپٹلس کے چکر لگائیں, ٹریٹمنٹ وغیرہ کروائیں. تو اس لیے سب سے اہم ہے کہ گورنمنٹ کو دیکھنا چاہیے اسپیشل پرسن کے معاملے میں کہ وہ ان کا خیال کرے, ان کا وظیفہ وغیرہ لگائے, ان کو جابس وغیرہ دے. اور میں آپ کا شکر گزار ہوں, آپ کے پروگرام آپ نے بلایا اور میری آواز جو ہے وہ دوسرے لوگوں تک پہنچائی. یہ اچھا اقدام ہے, اس کے بارے میں آواز اٹھانی چاہیے, کیونکہ یہ بھی ہمارے مثلا کا لائف کا حصہ ہیں, اسپیشل پرسن بھی, تو ان کے بارے میں خیال رکھنا چاہیے. تھینک یو ویری مچ سر, آپ نے ہمیں ٹائم دیا, اور امید کرتے ہیں کہ عرفان صاحب کے لیے
آنے والے وقت میں وہ ہو جو کہ ان کے لیے بہت زبردست. سر میں آخری سوال آپ سے پوچھنا چاہوں گا, کیا یہ جاب کوئی کر سکتے ہیں, کوئی کام کر سکتے ہیں؟ سر یہ پہلے تو جاب کر سکتا تھا, پہلے جس وقت یہ اسکول جاتا رہا ہے یہ ایکٹیو تھا, ہر معاملے میں گھر کے سارے کام کاج کرتا تھا. لیکن اب جب سے اس کو ذہنی مسئلہ بنا ہے نا, اس کے ساتھ ساتھ اس کا دل جو ہے نا, جسم کانپتا رہتا ہے اور اس کا جو ہے نا وہ اندر سے دل گھبراتا ہے, باہر جانے سے ڈرتا ہے. ایک خوف اس کے دل میں بیٹھ گیا کہ میں باہر جاؤں گا اکیلا تو پتہ نہیں میرے ساتھ کیا ہوگا. یہ ہمارے علاوہ باہر بھی اکیلا نہیں جاتا. صحیح. تو اس کے لیے گورنمنٹ یہی کر سکتی ہے, اگر کوئی وظیفہ وغیرہ الاؤ کرے, بالکل ایسے ہی ہے, جس سے اس کی زندگی بھی آسان ہو جائے. کیونکہ میں بڑا بھائی ہونے کی حیثیت سے ابھی تک جو میں کر سکتا تھا میں کر رہا ہوں, اور نیکسٹ جب تک میری زندگی ہے میں کروں گا انشاءاللہ. لیکن ایک آدمی وہ دوسرے کی کتنی دیر تک ذمہ داری اٹھا سکتے ہیں؟ بالکل ایسے ہے, بالکل. زندگی کا تو کوئی پتہ نہیں ہے, آج ہیں کل نہ ہوں. بیسیکلی اخراجات اس طرح بڑھ چکے ہیں کہ کوئی کسی کے لیے کچھ نہیں کر پاتا, اور اپنا گھر ہی پورا کر لے وہ بھی بڑی بات ہے, اور سب سے بڑی بات ہے اگر وہ اپنا گھر ہی پورا کر لے تو. سر باتوں سے باتیں نکلتی جا رہی ہیں, میں جاننا چاہوں گا اس کا مہینے کا خرچہ تقریباً کتنا نکل آتا ہے؟ سر اس کی میڈیسن جو پرائیویٹ جو ہے لے کے آتے رہے ہیں, پہلے وہ تقریباً 3,500-4 ہزار کی اس کی میڈیسن آتی تھی منتھلی کی. صحیح. اور میڈیسن کے علاوہ ظاہری بات ہے گھر میں کھانے پینے کا بھی اخراجات ہوتے ہیں. بالکل ایسے ہی ہے. تو مہنگائی آپ کے سامنے ہے. اگر یہی نارمل ہوتا تو کام کرتا, اگر یہ 18-20 ہزار بھی لیتا تو ہمیں کافی سپورٹ ہو جاتی. بالکل ایسے ہی ہے, ہماری بڑی ہیلپ ہو جاتی. لیکن یہ کام کرنے کے قابل ہی نہیں ہے. بالکل ایسے. تلاوت صاحب آپ کا بہت شکریہ, آپ نے قیمتی ٹائم دیا, اور عرفان صاحب کا بھی شکریہ جو کہ پروگرام میں تشریف لائے. ناظرین آج کے پروگرام میں آپ نے بہت کچھ سنا عرفان صاحب کے لیے, جو ان کی لائف میں پرابلمز ہیں, جو آج کل پرابلم کا یہ سامنا کر رہے ہیں, جس طرح ان کی فیملی ان کے ساتھ ابھی تک کھڑی ہوئی ہے, ان کا ساتھ دے رہی ہے, اور ہماری حکومت کو بھی چاہیے کہ اس طرح کے اسپیشل پرسن کا خاص خیال رکھے. جس طرح یہ اسپیشل ہیں اس طرح ان کا اسپیشل ہی خیال رکھنا چاہیے. امید ہے کہ آج کا پروگرام آپ کو اچھا لگا ہوگا. اپنے ہوسٹ اپنے دوست RJ نوری کو دیجیے اجازت, ملتے ہیں اگلے پروگرام میں. اللہ حافظ, اللہ نگہبان.